تقاضا ہے، اور اسی کے لیے ہماری جماعت دن رات کوشش کر رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کوئی زمانہ تھا اہل حدیث کے نام پہ لوگ چڑھتے تھے، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آواز ہر جگہ، انفرادی محفلوں میں، اجتماعی محفلوں میں، عامی محفلوں میں، سرکاری محفلوں میں ہماری آواز کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ سنا جا رہا ہے۔ بس ایک چیز ہے، اگر ہماری چال ڈال، ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار ہمارے اسلاف کے طریقے کے مطابق ہو جائے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہے۔ ہمیں ایسی محفلوں میں، ایسے اجتماع میں جو شرک جن میں ہوتا ہے، ایسی مجالس میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ایسی محفلیں اور ایسے اجتماع سے اپنے آپ کو روکنا ہے جن میں بدعات ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی چال ڈال، اپنی شکل و صورت ایک باعمل اہل حدیث کی بنانی ہے۔ برادران عزیز، ہماری یہی دعوت ہے کہ ہمارے اپنے اور غیروں کو یہی ہمارا پیغام ہے کہ لوگوں، اگر امن چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، مہنگائی کی پریشانی سے نجات چاہتے ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت حرف آخر ہے، یہ کامل ہے، یہ مکمل ہے، یہ تمام ہے۔ آؤ اسی پہ عمل کیجئے۔ مختصر بات اور جامعہ پیغام کہ سیرت طیبہ کو اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اپناؤ اور دنیا و آخرت میں سکون پاؤ۔ ربنا تقبل منا۔ تمام سیکورٹی والے احباب، ان کی خدمت میں گزارش ہے، چھوڑ دیں، سارے کے سارے کام چھوڑ دیں، پانی چھوڑ دیں، نہ تقسیم کریں۔ امیر محترم تشریف لا چکے ہیں۔ ہمیں تو یہ تھا کہ امیر محترم 10:30 11 بجے کے قریب تشریف لائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے امتحان ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو جب دیکھا ہوگا امیر محترم نے کہ میرے بچے نماز عشاء کے فوراً بعد یہاں پہ موجود ہیں، اور امیر محترم کو وہ وقت یاد آیا ہوگا جب 1963 میں حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کے ساتھ ایک ایک بستی میں گئے تھے، ایک ایک گاؤں میں گئے تھے، کاروں پہ نہیں گئے تھے، امیر محترم ٹانگے کے اوپر گئے تھے۔ امیر محترم یہ آپ کا 1963 کا لگایا ہوا وہ پودا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نماز مغرب کے وقت ہفتہ ہونے کے باوجود تشریف لائے۔ یہ آپ کی محبتوں کا محور ہے، یہ آپ کی محبتوں کا ثبوت ہے، اور یہ آپ کی محنت ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ کے وہ کارکن جو بزرگ ہیں، جو آپ کے بچے جوان ہیں، جو بچی ہیں، مائیں اور بہنیں اور بیٹی ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے دیدار کے لیے آپ کا جو مشن ہے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا، نفاذ اسلام کا، اس مشن کے لیے یہ سارے کے سارے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں صحت میں برکت فرمائے۔ اپنی محبت کا ثبوت دیجیے، امیر محترم کو اپنی جماعت کے ساتھ محبت کا ثبوت دیجیے، نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ہاتھ بلند کر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر۔ آواز دیا اس کو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا
مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، امیر محترم ابھی تک قافلے آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کی یہ کانفرنس سیالکوٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی کانفرنس ہوگی، ضلعی کانفرنس، اور انشاءاللہ الرحمن ہم یہ آج جو ہم نے کانفرنس کا نام رکھا ہے نظام مصطفیٰ، ملک پاکستان کی معیشت کی بحالی، ملک پاکستان کی بقا، ملک پاکستان کے شہدائے پاکستان سے وفا کے لیے ہم نے اپنے بزرگوں کی محنت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ کانفرنس رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ امام الاثر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی بزرگ اس شہر میں محنت کرنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی زندگی، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور ان کے جتنے بھی وارث ہیں جو آج کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ محترم جناب قاری عرفان احمد صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا پروگرام چلاتے ہیں۔ تمام احباب دل جمی سے تشریف رکھیں۔ جیسے حافظ مزمل صاحب کہہ رہے ہیں، آل ضلعی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس الحمدللہ اپنی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آپ کی اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ علماء کرام بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ آپ احباب دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے، اور میں بالخصوص اپنی مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا سے وابستہ وہ افراد جو الحمدللہ بہت بڑے قافلے کے ساتھ 11 الحمدللہ ہائی ایس ٹیوٹا جس کو کہتے ہیں، 2 عدد کوسٹر، کیری ڈبے اور کاریں اس کے علاوہ ہے۔ بہت بڑا قافلہ الحمدللہ تحصیل ڈسکا سے حافظ عبدالغفار صاحب اور ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کی سرپرستی اور امارت میں یہاں آیا ہے۔ ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور حضرت الامیر کا آپ احباب کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ احباب دل جمی سے تشریف رکھیں۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا قاری القرآن محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جس دور بن آزاد تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رکھا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اج دی ضلعی کانفرنس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ دے زیر اہتمام اللہ تعالی ضلع دی قیادت احباب دی محبت محنت اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے. بڑی سعادت دی بات ہے امیر ملت سلفیہ حضرت الامیر حضرت پروفیسر سینیٹر حافظ ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور قائدین مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان و پنجاب اور مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام اللہ تعالی سب دی سرپرستی فرمانا تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. انتظامیہ دی طرفوں جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا انشاءاللہ 20 تو 25 منٹ دے اندر میں اپنی بات سمیٹن دی کوشش کراں گا. دین اسلام 4 باتاں تے مشتمل ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق و آداب. اخلاق و آداب دے حوالے نال ایک اہم بات اج دی اس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر کرنا چاہوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر ایک دین دی کوئی نہ کوئی اخلاقی اہم صفت ہوندی. وخلق الاسلام الحیاء، اسلام دی اہم صفت حیاء ہے. دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حیاء اور ایمان دونوں اکٹھیاں چیزاں، انہاں دے اندروں ایک چلی جائے تے دوسری بھی چلی جاتی. حیاء نہ ہوئے تے ایمان نہیں رہندا. تیسری حدیث نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دیں، آپ علیہ السلام دے پاس بیٹھیاں حیاء دا ذکر ہویا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتا کیا حیاء دین دا حصہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حیاء دین دا حصہ ہی نہیں بلکہ سارے دا سارا دین ہی حیاء ہے. چوتھی حدیث نبی پاک نے فرمایا الحیاء من الایمان،
حیا ایمان دے اندر ہے۔ پنجویں حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انبیاء تو عباد ساڑھے تک پہنچیے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدو حیا نہ رہے پھر بندہ جو مرضی کرے۔ شرم و حیا دے حوالے نال انشاءاللہ چند باتاں بڑیاں اہم تساں احباب دے سامنے رکھ کے اجازت چاہواں گا۔ سب تو پہلا ہر مومن مسلمان نو انسان نو چاہیے اللہ تعالیٰ دا حیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساڑھے ساریاں دی نگرانی کر رہی ہے، کائنات دا رب سانو ویکھ رہی ہے۔ اللہ دا قرآن سماعت فرمانا حبیب کریم یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ نگرانیاں کر رہی ہے، ویکھ رہا ہے، ہر جگہ تے میرے رب دیاں نگرانیاں نے۔ اج باپ ویکھدا پیا ہوئے بندہ ادا حیا کردیاں گناہ نہیں کردا، بندہ اپنے باپ دی نگرانی دے اندر ہوئے او دے حیا دی وجہ کر کے گناہ دے نیڑے نہیں جاندا، اپنی ماں دی نگرانی دے اندر ہوئے او دے حیا دی وجہ کر کے گناہ دے نیڑے نہیں جاندا، بندہ اپنے بھراواں دی نگرانی دے اندر ہوئے او دے حیا دی وجہ کر کے گناہاں دے نیڑے نہیں جاندا، شاگرد اپنے استاد دی نگرانی دے اندر ہوئے استاد دا حیا کردیاں گناہ دے نیڑے نہیں جاندا، مقتدی اپنے امام دی نگرانی دے اندر ہوئے امام دا حیا کردیاں گناہ دے نیڑے نہیں جاندا۔ سامعین اپنے خطیب دی نگرانی دے اندر آن خطیب دا حیا کردیاں گناہ دے نیڑے نہیں جاندے۔ حضرات اللہ تعالیٰ دے ہر انسان دیاں نگرانیاں کر دے، کیونکہ کائنات دے رب نے اعلان فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پھر باپ دی نگاہ کسے حد تک جاندی ہے، بھراواں دی نگاہ کسے حد تک جاندی ہے، استاد دی نگاہ کسے حد تک جاندی ہے، امام دی نگاہ کسے حد تک جاندی ہے، تے اللہ تعالیٰ تے ہر جگہ تے ویندا پیا ہے۔ اللہ فرماتے نے واللہ بصیر بما تعملون، جو تسی کر دے اللہ تعالیٰ ویندا پیا ہے، اور اتنا کو کائنات دا رب ویندا ہے۔ اللہ فرماتے نے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، عرشاں والا رب تواڈے اکھاں دیاں خیانتاں بھی ویندا ہے، تواڈے دل دیاں چھپیاں گلاں نوں بھی جاندا ہے، او عرشاں والا رب تے اتھوں چک تے اتھوں تک جان دے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ فرمایا پاویں چھپا کے گل کرو، پاویں دل وچ گل رکھو، اللہ دلاں دیاں چھپیاں گلاں نوں ہی جان دے۔ سب تو پہلا ہر مسلمان نو ایمان والے نو اللہ تعالیٰ کو حیا کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا، آپ فرماتے نے اللہ تعالیٰ دا حیا کرو جویں حیا کرن دا کہ صحابہ کہندے نے سونیو اسی تیرا بدا حیا کرنے ہاں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے ایدا نام حیا نہیں، حیا ایدا نام ہے کہ تہاڈا سر بھی حیا کرے، تہاڈی اکھ بھی حیا کرے، تہاڈے کان بھی حیا کرن، تہاڈا پیٹ بھی حیا کرے۔ سر دا حیا کیے رب تو علاوہ کسے دے سامنے چھپنا نہیں چاہیے۔ اکھ دا حیا کیے جتوں رب نے روک دیتے اوتھے اکھ نوں ویکھنا نہیں چاہیے۔ کان دا حیا کیے جتوں اللہ تعالی نے منع کیتا ہے اوتھے سننا نہیں چاہیے۔ پیٹ دا حیا کیے اس پیٹ دے اندر حرام نہیں جانا چاہیے، اس پیٹ دے اندر غریباں دا مال نہیں جانا چاہیے، اس پیڑ کے اندر یتیماں دا مال نہیں چڑھ جانا چاہیے۔ حیا اللہ تعالیٰ دا حیا کرنا چاہیے، ہر بندے واسطے ضروری ہے، اور حیا ایمانی بات ہے۔ کائنات دے لوگوں اس قدر بندے نوں با حیا ہونا چاہیے۔
چاہیے، اس قدر رب دا قیام ہونا چاہیے۔ کائنات دے رب نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، فرمایا تواڈے رب نے ہر قسم دے بے حیائی کام بے حیائی دے کام حرام کر دیتے نے، پاویں خفیہ ہون تے پاویں ظاہری ہون، ہر قسم دے بے حیائی دے کاماں تو بچنا ہے۔ بلکہ ایتوں تک اللہ تعالی نے حکم دیتا ہے، فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی دے کاماں دے قریب تک نہیں جانا، اور ظاہری ہون تے پاویں خفیہ ہون۔ اللہ اکبر، بڑیاں ساریاں قرآن پاک دیاں آیتاں، بڑیاں ساریاں نبی پاک دیاں حدیثاں میں ایتاں بھی پڑھ چکے ہیں، نبی پاک دے فرامین بھی سنا چکے ہیں۔ آئیے تانوں حیا دیاں دو مثالاں دے کے گل مکا دینی ہے۔ اس وقت ساڈے معاشرے دا اجتماعی گناہ بے حیائی ہے، اس وقت ساڈے معاشرے دی بربادی دا سبب بے حیائی دا سلاب ہے، اس وقت ساڈے معاشرے دی بربادی دا سبب اللہ دی قسم بے حیائی نو اس وقت گناہ نہیں سمجھیا جاندا۔ جتھے ویکھیے دکاناں دے اندر، مکاناں دے اندر، بازاراں دے اندر، کالجاں دے اندر، یونیورسٹیاں دے اندر بے حیائی دا سیلاب آ چکی ہے۔ وقت دا تقاضے، اے نظام مصطفیٰ دی گل کرن والیو، میرے پیغمبر دی نظام دی گل کرن والیو، میرے پیغمبر نے حیا دا پیغام دتے، سانو ایسا نظام تعلیم چاہیے، سانو کالج دا ایسا نظام تعلیم چاہیے، سانو یونیورسٹی دا ایسا نظام تعلیم چاہیے، سانو سکول دا ایسا نظام تعلیم چاہیے جتنے اندر حیا دا پیغام ملے، جتنے اندر غیرت دا پیغام ملے، جتنے اندر عزت دا پیغام ملے۔ لیکن معذرت نال جویں جویں تعلیم یافتہ لوگ بڑھتے جاندے نے اوویں بے حیائی بڑھتی جاندی ہے، اور جویں جویں حیا دے بارے لوگاں دا غلط نظریات اور لوگاں دے موقفات بدلتے جاندے نے، کتے ویلنٹائن ڈے دے نام تے بے حیائی، کتے آزادی مارے تے نام تے بے حیائی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، ہر دور دے اندر، ہر حالات دے اندر، ہر زمانے دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نل کتاب و سنت دے پیغام نو گلی گلی پہنچائے۔ ساڈی جماعت و جماعت جنہ حالات ویکھ کے نہ اپنا موقف بدلیے، نہ اپنے موقف دے اندر لچک پیدا کیتی ہے، جیڑی 1947 دے اندر ساڈی دعوت سی 2023 دے اندر اوہ دعوت ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے بزرگاں دی قیادت دے اندر، سرپرستی دے اندر، انہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث دے شہینہ شہباداں دے دستے بازو دی طاقت دی شکل دے اندر کتاب و سنت دا پیغام ڈلیور کرتے رہاں گے، لوگاں تک پیغام پہنچاندے رہاں گے۔ اور کیسی حیات دی مثال ہونی چاہیے، بخاری پاک دی روایت ہے، میرا وقت میں اجازت نہیں دیتا، مختصر الفاظ دے اندر بات بیان کراں، بات ختم کراں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ، ذرا درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو۔ اور ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے، بیٹھن دی بھی جگہ کوئی نہیں، کھلون دی بھی جگہ کوئی نہیں، تے بول دے نہیں پہ ماشاءاللہ۔ اے نواز مارکی سیالکوٹ دی گواہ بن گئی ہے کہ الحمدللہ پروفیسر ساجد میرا فدا اللہ دے دیوانے مرکی جمعیت اہل حدیث دے جان والے زندہ سلامت نے کسے بھی معاملے دے اندر آواز لگائی جائے، اے حاضر نے اپنا تن بدن وقت قربان کرن واسطے تو جو کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دی سیافیاں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، جدوں میرا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دن ہویا نا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی کو دے بڑے بہت زیادہ دولتاں کوئی نہیں سن، بہت زیادہ
دا مال کوئی نہیں سی، بس ایک گھوڑا سی تے اونٹ سی۔ فرماندیاں نے اس گھوڑے نو میں آپ چڑھایا کر دی، اس گھوڑے واسطے آپ چارہ لے کے آیا کر دی، اس اونٹ تے پانی لاد کے لے آندی۔ اللہ اکبر لاؤ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے مدینے تو 2-2.5 میل دے پاس نے تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمین دا ٹکڑا دے دیتا ہے۔ فرماندیاں نے میں اتھے جاندی، اتھوں جا کے گٹریاں کٹھیاں کر کے لے آندی۔ ایک دن جدا منظر بن گیا، سیال کوٹیوں فیصلہ آبادوں آئے طالب علم دا پیغام لے جانا۔ اللہ دی قسم میرے تیرے معاشرے نو حیا دی بڑی ضرورت ہے، میرے تیرے معاشرے کے اندر حیا دا پیغام عام کرم دی بڑی ضرورت ہے۔ معاشرہ برباد ہو چکیا ہے، معاشرہ تباہ ہو چکیا ہے بے حیائی دے کماں دی وجہ کر کے۔ میرے پیغمبر دی صحابیاں فرماندیاں نے ایک دن ایسا ہے کہ میں اپنیاں پیڑیاں تو اپنی پیڑی دے اندروں گٹلیاں کٹھیاں کر کے واپس مدینہ پاک پا لا رہی ہوں تے چلدے ہیں نبی پاک علیہ السلام نال ملاقاتاں ہو گئیاں نے، رحمت کائنات علیہ السلام دیاں نظراں پیاں نا۔ آپ سواری تے سوار سن، اونٹنی تے سوار سن، نال میرے پیغمبر دے انصار سے آبا سن۔ نبی پاک نے میں نو کے اونٹنی بٹھا دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے اسماء سواری تے سوار ہو جاؤ کہ میں شرما گئیاں۔ اللہ اکبر لگ کے نال غیر مرد موجود سن۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، میرے پیغمبر دی صحابیاں فرماندیاں نے نال غیر مرد، ادھر ویکھیا جے، نال غیر مرد موجود سن۔ تے کیڑے مرد سن، کیڑے غیر محرم سن جنہاں نو انصار صحابہ کہندے نے؟ یہ کیڑے لوگ سن جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے والذین آووا ونصروا، والذین آووا ونصروا، والذین آووا ونصروا ہم المؤمنون حقا۔ اللہ جنہ دے ایمان دیاں گارنٹیاں میرا رب قرآن پاک دیاں تاندی شکل دے اندر دے رہی ہیں۔ یہ تے اللہ فرماندے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جنہ دے ایمان دیاں گارنٹیاں اللہ تعالی سمداد نال دے رہے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں اللہ تعالی سمدان نل دے رہے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جنہ دا ایمان ایسا ہے فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تے حضرت اسماء فرما دیا نے اینا غیر مردانو ویکھ کے میں شرما گئی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اسماء سواری تے سوار ہو جا، تے میرا شرمانا ویکھ کے نبی پاک سمجھ گئے کہ اسماء سواری تے سوار نہیں ہونا چاہتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور مسلمانوں میں اس دور دی گل کر رہی ہوں، اس زمانے دی گل کر رہی ہوں، انہاں لوگاں دی گل کر رہی ہوں جڑے مدینے تے رہن والے نے۔ میں انہاں لوگاں دی گل کر رہی ہوں جنہ میرے پیغمبر دا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھیے، جنہ میرے پیغمبر دی ذات پاک نو ویکھ کے ایمان لے آندے۔ میں اس دور دی گل کر رہی ہوں جس دور دے بارے نبوت والی زبان نے آکھیا خیر القرون کرنی، سارے زمانیاں تو بہتر میرا زمانے۔ اس دور کے اندر حضرت اسماء غیر محرم عورت مرداں دے نال رل کے نہیں چلنا چاہدیاں۔ کیوں؟ فرماندیاں نے میری غیرت گوارا نہیں سی کردی کہ میں غیر محرم مرداں دے نال رل کے چلنا۔ پھر مینوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی غیرت یاد آ گئی۔ میرا خامد زبیر غیرت مند ہے، وہ برداشت نہیں کردا کہ میں غیر محرم مرداں دے نال چلنا۔ ایسے پکیزہ دور کے اندر حضرت اسماء نے غیر محرم مرداں دے نال چل کے امت دیاں بیٹیاں نو، امت دیاں ماواں نو پیغام دیتے دور جیسا بھی ہوئے عورت نو حیا دا دامن نہیں چھڑنا چاہیے، دور جیسا بھی ہوئے عورت نو غیرت دا دامن نہیں چھڑنا چاہیے۔ حضرت اسماء اس
دور دے مرداں دے نال رل کے چلنا پسند نہیں سی کردیاں تے اج دی عورت ایسا دور جس دور کے اندر 8 سال دی بچی دی عزت محفوظ نہیں 10 سال دی بچی دی عزت محفوظ نہیں 12-14 سال دی بچی نو ریپ دا نشانہ بنا دیتا جاندے اللہ اکبر ایسے دور کے اندر عورت کہندی ہے میں مرد دے شانہ پشانہ چلنا چاہنی ہوں مینوں اپنے باپ تو آزادی چاہیے مینوں اپنے بھراواں تو آزادی چاہیے مینوں اپنے خامد تو آزادی چاہیے مینوں اپنے بیٹے تو آزادی چاہیے سنو میں پیغام دے کے جانا چاہنا وا او عورت جڑی مرد تو آزادی چاہندی ہے او دا دین نال کوئی تعلق نہیں کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دتے الرجال قوامون علی النساء مرد عورت دا نگران ہے باپ تے بیٹیاں دا نگران ہے بھائی تے بہناں دا نگران ہے خامد تے بیوی دا نگران ہے بیٹا ہے تے ماں دا نگران ہے جڑی عورت نگرانی چو باہر نکلے گی او دا دین نال تعلق ودا اسلام نال کوئی تعلق نہیں آئیے ضرورت اس امر دیئے اٹھئے آگے بڑھئے اپنے کرام کے اندر حیا دے پیغام نو عام کیجئے 1-2 منٹ لماں گا حضرت حافظ مزمل صاحب بات مکان لگا ماں وقت دا تقاضا ہے وقت دی ضرورت ہے کئی بندے شرم نہیں کر دے انہاں دی بیٹی نے غیر شرعی لباس پہنے اینو جناب ویکھ کے شرم نہیں آندی ہاتھ دے اندر 1.5 لاکھ دا موبائل پکڑے اینو شرم نہیں آندی ایدی بیٹی فلماں ویندی ہے اینو شرم نہیں آندی ایدی جناب بیٹی ڈرامے ویندی ہے اینو شرم نہیں آندی تے جدوں تربیت دی گل آندی کہندا مولوی جی کی کریے بیٹی نو سمجھان لگیاں شرم آندی بیٹی دی تربیت کر لگیاں شرم جتے شرم کرنی سی اوتھے کیتی نہیں تے جتے کرنی چاہیے سی اوتھے کیتی نہیں تے انج شرم دا کجا بن گیا ہے یاد رکھیے آج اس شرم نو مد نظر رکھیں گا کل ذلیل ہو جائیں گا میرے پیغمبر تو ود کے شرم و حیا والا کوئی نہیں میرے پیغمبر دے زمانے تو سونا زمانہ کوئی نہیں نبی پاک دے گھرانے تو سونا گھرانا کوئی نہیں اس دور دے اندر شرم و حیا والے پیغمبر نے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت دے معاملے دے اندر خاموشی دا اظہار نہیں کیتا بلکہ تربیت کیتی ہے او دی وجہ ایسی کہ میرے پیغمبر نے امت نو دسنا سی اج دیاں بیٹیاں کل دیاں ماواں تے جس قوم دیاں ماواں سمر جان او قوماں دا مستقبل سمر جان دے جس قوم دیاں ماواں بگڑ جان انہاں قوماں دا اللہ دی قسم مستقبل بگڑ جان دے آئیے شرم و حیا نو اپنے کرام دے اندر عام کیجئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہم دین کے پائی ہیں ہم حق کے سپاہی ہیں ہم دین فرما رہے تھے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ اور مجاہد انتخب شیر اہل حدیث حافظ محمد یونس آزاد صاحب ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب اور فخر اہل حدیث حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب حضرت مولانا محمد ناصر بدری صاحب اللہ تعالیٰ تمام کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب میں مختصر کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ عبدالغفار نقیب صاحب سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ تشریف لاتے ہیں اور خیالات کا اظہار فرماتے ہیں الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دی یہ کانفرنس ہر لحاظ نال کامیاب ہے میں اپنے چھوٹے بھائی حافظ مظفر الدین صاحب
جو سارے ضلع کے ناظم نے امیر جناب مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب انہوں کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا جنہ بڑی محنت اور لگن کے نال دن رات ایک کر کے اس کانفرنس کو کامیاب فرمایا. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر اگر امن اطمینان سکون ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کے نفاذ کے نال ہی ہو سکتا ہے. اگر بندہ اسلامی نظام کے عمل پیرا ہو جائے دنیا کے اندر لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. ملک پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو سکتی ہے. حضرت الامیر حافظ اللہ تعالیٰ کیونکہ ایوان بالا کے اندر جاندے نے اکثر جڑا انہوں کا اتنے بیان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا نفاذ. قرآن و سنت کے نفاذ کے اندر برکتاں نے. قرآن و سنت کے نفاذ کے اندر اللہ پاک نے ایک بڑی اہمیت کے برکت بیان فرمائی ہے. اور اس قرآن و سنت کے علاوہ دین اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی دین جڑا پسند نہیں کیتا جا سکتا. اور دین اسلام بڑی تیزی کے نال دنیا اندر پھیلیا ہے. پرسوں امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا پادری بہت بڑا امریکہ کا پادری انہیں اسلام کو متاثر ہو کے دین اسلام کو کر لیا. یہ اسلام کی حقانیت ہے. یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کی حقانیت ہے. جدو بندہ دلوں جانو ہو کے دین اسلام میں محبت کرے گا پیار کرے گا اپنے آپ کو دین اسلام واسطے وقف کر دے گا تو انشاءاللہ العزیز اس ملک پاکستان کے اندر اسلام ضرور آئے گا. اور دو وقت دور نہیں کہ جدوں کیونکہ حالات یہ وجہ ہو چکے ہیں اسلامی نظام کے نفاذ تو بغیر ملک کے اندر اطمینان کے سکون ہو ہی نہیں سکتا. نہ ساری معیشت جڑی ٹھہر سکتی ہے کسی جگہ تے. یہ واسطے سانو سارے کوشش کرنی چاہیے اپنے قائدین کے نال محبت کا اظہار کردیا ہوا نفاذ مصطفیٰ واسطے نفاذ اسلام واسطے دین اسلام دی حقانیت واسطے قائدین جتنے بھی انشاءاللہ آواز دیں گے اسی اللہ کے فضل و کرم کے نال انہوں نے ہر حکم دے لبیک آکھاں گے اور ثابت کر دیا گے کہ ملک پاکستان کے اندر واحد جماعت مرکزی جس پاکستان ہے جڑی خالصتاً قال اللہ و قال رسول دی دعوت دی یہ اندر ایک کامیابی ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. یہ تھے سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ محترم جناب حافظ عبدالغفار نقیب صاحب. اب میں اظہار تشکر کلمات کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں اس عظیم قافلے کے امیر اور ضلع سیالکوٹ کے روح رواں میری مراد سفیر ختم نبوت مجاہد اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ جو چند دنوں سے علیل ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے. اس کے باوجود انہوں نے اس کانفرنس کے لیے بستر پر ہونے کے باوجود انہوں نے بہت محنت کی. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے اور ان سے اللہ تعالیٰ تا دیر اپنے دین کا کام لے. تشریف لاتے ہیں ضلع سیالکوٹ کی شان مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے امیر محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر حافظہ اللہ.
نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین کا لا تعداد مرتبہ شکر ہے اس مالک نے آج کی اس عظیم الشان مجلس کو رونق بخشی، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب احباب کا مشکور ہوں کہ اس کے گزرے دور میں آپ ضلع بھر کے مختلف علاقوں سے قافلوں کی شکل میں یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جہود جمیلہ شرف قبولیت سے ہم کنار فرمائے، اور میں وہی بات دہراؤں گا جو مجاہد ملت، مجاہد اسلام میرے بھائی حافظ مزمل الدین صاحب، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ نے بیان کی ہے کہ ہمارے روحانی باپ امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر سرنڈر حافظ صادق میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو کریا کتاب و سنت کی دعوت کو لے کر پہنچے، آج یقیناً ان کے یہی کلمات ہوں گے کہ سدا پھلا پھولا رہے چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ پودے میں نے پالے۔ انشاءاللہ تعالی میں امیر محترم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اس بات کی امید بھی انشاءاللہ میں دلاتا ہوں یہ قافلہ جو کہ چل پڑا ہے اپنے گھروں سے، اپنی مساجد سے، اپنے علاقوں سے، اور انشاءاللہ یہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک عملی طور پر اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں محترم حافظ مزمل الدین صاحب کی بصیرت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جن دنوں اس کانفرنس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور ان کا یہی پیغام تھا کہ شاید یہ الیکشن کے دن ہو جب ہم کانفرنس منعقد کریں، ہر آدمی، ہر سیاسی جماعت کا، تنظیم کا اپنا ایجنڈا ہے، اور وہ اپنا ایجنڈا لے کے میدان میں عمل میں نکل پڑا ہوگا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث اس کا کوئی اور ایجنڈا نہیں، بس ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی پیغام ہے۔ یہ اللہ کے نام کی لی ہوئی دھرتی ہے کہ جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، اور ان کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی پروگرام تھا، ایک ہی نعرہ تھا۔ وہ نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا یہی نعرہ ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی سرزمین ہے، اس پہ نظام چلے گا یا اللہ کے قرآن کا چلے گا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا چلے گا۔ انشاءاللہ تعالی اسی مشن کے لیے اب یہ قافلے نکل چکے ہیں، اور ہمارا یہی پیغام ہے، اور ہماری جو ووٹ کی قوت ہے اسی میں یہی ہمارا پیغام ہے کہ اس ملک میں
نظام چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے. میں اپنی صوبائی قیادت کا بھی مشکور ہوں، وہ یہاں تشریف لائے. امیر صوبہ پنجاب مجاہد انتھک مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کا، مجاہد اسلام مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب کا، اور مجاہد ملت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب، دیگر رفقا ہمارے قائدین اور تحصیلوں کے امیر اور ناظمین، محترم جناب ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، محترم جناب قاری محمد عرفان صاحب، محترم جناب زیب الاسلام گودنوی صاحب، محترم جناب قاضی محمد اسلم صاحب، محترم جناب عبد الحنان جانباز صاحب، محترم جناب قاری محمد فرقان صاحب، محترم جناب صدام ربانی صاحب، محترم جناب سیف الرحمن توحیدی صاحب، اور ہمارے سرپرست مولانا حافظ عبد الغفار صاحب، مولانا عبد الغفور طاہر صاحب، ان تمام میرے بزرگوں دوستوں نے دن رات کوششیں کی، محنتیں کی. اللہ ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم. امیر محترم حفظہ اللہ، یہ ہمارا تنظیمی پروگرام ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں اپنی تمام تحصیلوں کے عمرا ناظمین، ہم ان کو ہر سال خراج تحسین پیش کرتے ہیں تاکہ وہ محنت کریں. یہ رضاکار ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں دیتے سوائے جزاک اللہ کے. تو اللہ کے فضل و کرم سے حافظ عبد الغفار نقیب صاحب، مولانا عبد الغفور طاہر صاحب، مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، یہ سینئر ہمارے ضلع کے رہنما ہیں جماعت کے، لیکن ہم جونیئر ہیں. اس کے باوجود یہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. اور تمام تحصیلوں کے عمرا ناظمین، ہم ان کے بھی مشکور ہیں. آج ڈسکا سے 17 بسوں کا قافلہ یہاں پہ پہنچا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. مولانا عبد الغفور طاہر صاحب وہ الگ 6-7 مسجدیں لے کر آئے ہیں، اور ہماری تحصیلی جماعت جو ہے انہوں نے جو علاقہ اپنا منتخب کیا تھا وہاں سے 12 الگ جو ہے وہ گاڑیاں لے کر آئے ہیں. اسی طرح پسرور سے قاری سیف الرحمن توحیدی صاحب، ان کو 2 ماہ قبل فالج کا اٹیک ہوا، اس کے باوجود یہ بھاگتا رہا نوجوان، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، اور اس کے باوجود اس نے محنت کی. اور اسی طرح شیخ الحدیث مولانا زیب الاسلام گوندلوی صاحب، جو مولانا محمد یحییٰ گوندلوی کے جانشین ہیں سوالہ میں، انہوں نے بھی بہت محنت کی. مولانا اسلم قاضی صاحب، قاری عرفان صاحب. تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنے ان سینئر اور تحصیلی عمرا ناظمین کو آپ سے شاباش دلائیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ اور زیادہ محبت سے چلے. تو امیر محترم کے خطاب سے قبل میں دعوت دیتا ہوں اس ضلع سیالکوٹ کے لیے مسلسل 42 سال جماعت کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دینے والے ہمارے سرپرست اعلیٰ حافظ عبد الغفار نقیب صاحب، وہ امیر محترم سے اپنی جو ہے شیلڈ وصول کرتے ہیں، اور امیر پنجاب بھی اور ناظم پنجاب بھی جو ہے وہ ان کو شیلڈ ساتھ دے. اللہ تعالیٰ امیر محترم آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس ضلع کے لیے 34 سال مسلسل خدمت کرنے والے مولانا عبد الغفور طاہر صاحب، ان کو بھی امیر محترم اپنے دستے مبارک سے یہ شیلڈ عنایت فرماتے ہیں. مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب جو مسلسل 15 سال ناظم رہے اس ضلع کے، اور مسلسل 25 سال ہو چکے ہیں جماعت کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے بھی اس کانفرنس کے لیے بہت محنت کی. اسی طرح ڈاکٹر محمد ریاض صاحب وہ بھی تشریف لائیں، قاری عرفان صاحب ناظم تحصیل ڈسکا، اور محترم جناب ذاکر الاسلام گوندلوی صاحب، مولانا اسلم قاضی صاحب، مولانا عبد الحنان جامباز صاحب، مولانا قاری فرقان احمد صاحب، محترم جناب حضرت مولانا صدام ربانی صاحب، اور مولانا قاری سیف الرحمن توحیدی صاحب اپنی شیلڈ وصول فرمائیں. مفتی صاحب کتنے
ہمارے شہر کے عظیم سپوت مجاہد انتھک اور بچپن کے میرے ساتھی حافظ فیصل افضل شیخ صاحب جو نیب ناظم مالیات ہیں، سابق صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم بچپن کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ حافظ فیصل افضل شیخ صاحب کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے۔ اور مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب تشریف لاتے ہیں، اسی طرح قاری محمد الیاس صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، مولانا ابو زرارہ صاحب، مولانا صفدر عثمانی صاحب، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی احباب ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حافظ ابو ذر غفاری صاحب جو ضلعی دفتر کے ناظم ہیں، اسی طرح محترم جناب قاری نعیم سیاد کوٹی صاحب اور دیگر جتنے بھی ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک، امیر محترم تشریف رکھے، بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب جو ہمارے سینئر رہنما ہے نعت تبلیغ شدہ پنجاب، باقی پروگرام انشاءاللہ چاہتے ہیں۔ حضرات، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، سرور کائنات کی حدیث مبارکہ ہے، جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا حقیقت میں اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع فقید المثال بزم اور تاریخ ساز الحمدللہ یہ محفل مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کی بیدار مغز قیادت کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں اس عظیم کامیاب ترین اجتماع کے انعقاد پہ برادر مکرم حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب امیر ضلع سیالکوٹ، مجاہد ملت حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب ناظم ضلع سیالکوٹ اور ان کی ساری ٹیم، ضلعی کابینہ، تحصیلی کابینہ، امراء، ناظمین، سب کو عقیدت کا خراج پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جہود مبارکہ اپنی بارگاہ جلیلہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون اور شاکر ہوں۔ قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر حافظ ساجد میر صاحب امیر مرکزیہ، اور اسی طرح صوبائی امیر حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، صوبائی ناظم اعلیٰ شیر اہل حدیث مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب، اور سینئر نائب ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب، جنہوں نے ضلع سیالکوٹ کو وقت بخشا، تشریف لائے، ہماری سرپرستی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری قیادت کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، محبت کا ثبوت دیا۔ آپ اب اللہ رب العزت کی توفیق سے پروگرام کا سلسلہ آگے اللہ کی توفیق سے چلتا ہے، اور آپ حضرات سے خطاب خاص کے لیے دعوت سخن پیش فرمانے والا ہوں۔ اپنے اور آپ تمام سلفی نوجوانوں کے روحانی باپ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ممبر رابطہ عالم اسلامی اور ایوان بالا سینٹ میں ایک عرصہ سے کتاب و سنت کی جری اور توانا آواز حضرت امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے استقبال کیجئے، رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، بلند آواز سے تیرا امیر میرا امیر، جھنڈوں کو بلند کر کے باصول باز امیر۔ تمام احباب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے
نوجوان اپنے نشستوں سے کھڑے ہو کے بیداری کا ثبوت دے. کھڑے ہو جائیے. نعرہ تکبیر. مسلک حق، مسلک اہل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب. تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، باشول باش امیر علامہ پروفیسر صاحب. ساجد میر، ساجد میر، جرمی لوگوں کی تصویر. ساجد میر، ساجد میر، روشنی کٹ کرو. روشنی کٹ کرو. ایک چلا لو بس. نفاذ اسلام کھڑے ہو کے ہوئے گا، بیٹھ کے نہیں ہونا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اسٹیج پر تشریف فرما محترم اور معزز علماء کرام، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے قائدین، خطبائے اعظام اور میرے سامنے تشریف فرما اور موجود حاضرین محترم، سب سے پہلے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کی ذمہ دار، مستعد اور فعال قیادت کو جناب عبدالحفیظ بدر صاحب اور جناب حافظ مزمل الدین صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کی ٹیم کو آج کے اس پر رونق پروقار اجتماع کے انعقاد پر ہدیہ تبریک مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. کلمہ تحسین بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے لیے، جماعت کے لیے، مسلک کے لیے مزید اخلاص اور مزید محنت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، جناب احمد حسن ساجد صاحب نے خطاب فرمایا، ہمارے بڑے ہی محترم اور مقبول اور معزز ناصر مدنی صاحب تشریف فرمائے ہیں اور آپ منتظر ہیں ان کی گفتگو کے. یوسف مسروری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں، لیکن میں مرکزی قیادت سے تعلق رکھنے والے محترم نعیم بٹ صاحب اور سب ساتھیوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ ہماری آج کی اس تقریب میں رونق افروز ہوئے. اس تقریب کے لیے، اس اجتماع کے لیے جو موضوع منتخب ہوا وہ اہم ترین موضوعات میں سے
ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے لفظوں میں دین اسلام کا نفاذ، یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے ہمارا یہ ملک پاکستان وجود میں آیا۔ محترم جناب عبدالحفیظ مظہر صاحب نے اس نعرے کا ذکر کیا جو متحدہ ہند کا، پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کا ہر ذی شعور مسلمان لگاتا تھا، اور جسے آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا اس کا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ نعرہ متحدہ ہندوستان میں نہ لگایا جاتا تو آج ہم اس ملک پاکستان میں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ یہی نعرہ اور اس کی ایک کشش تھی جس نے متحدہ ہند کے مسلمانوں کو تحریک پاکستان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ جمع کیا، اکٹھا کیا اور ایک میدان میں کھڑا کیا۔ یہی وہ نعرہ تھا۔ عام مسلمان پاکستان بنانے کی ضرورتوں کو، اہمیت کو نہیں جانتا تھا۔ ہمارے ہاں ایک عرصے تک پاکستان بننے کے بعد بھی یہ بحث چلتی رہی، اب بھی کبھی کبھی یہ بحث سر اٹھاتی ہے کہ پاکستان دینی وجوہات کی بنا پر بنا یا معاشی وجہ سے بنا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ہندوستان کے مسلمان تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام سے پہلے پسماندہ تھے۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر انہیں ہر میدان میں پیچھے چھوڑا تھا۔ تجارت ہو، صنعت ہو، کاروبار ہو، زراعت ہو، ملازمتیں ہوں، ہر میدان میں سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے وہ پسماندہ اور اچھوت تھے، پیچھے چھوڑے گئے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی پاکستان بنانے کی کہ ایک آزاد ملک ہو جس میں ان پسماندہ اور مظلوم مسلمانوں کو ترقی کے مواقع، آگے بڑھنے کے، دنیاوی طور پر آگے بڑھنے کے مواقع ملے۔ وہ چاہتے بھی تھے، وہ یہ بھی چاہتے تھے، مسلمان بھی چاہتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن جس چیز نے، میں پھر کہتا ہوں، جس چیز نے انہیں تحریک پاکستان کے ساتھ جوڑا وہ معاشی وجوہات نہیں تھیں۔ معاشی وجوہات اپنی جگہ، لیکن جس چیز نے ان کے اندر گرمی کردار پیدا کی، تحریک پیدا کی، وہ ان کی دین سے محبت اور دین سے تعلق تھا۔ اور جب انہیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان ہم اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں اور عملی طور پر اسلام کو نافذ کر کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لا کر مسلمانوں کی، عوام کی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی بنائیں، پھر وہ اس نعرے کے ساتھ اور تحریک کے ساتھ لگے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ مختلف زمانوں اور وقتوں میں آنے والی حکومتوں نے پاکستان کے قیام کے اس اصل مقصد کی طرف بہت کم توجہ دی یا بالکل نہیں دی، اور یہ نعرہ شرمندہ تعبیر نہ ہوا
اس پر عمل نہ ہو سکتا. کسی ایک حکومت کو نہیں، تقریباً ساری حکومتیں ذمہ دار ہیں اس کی. لیکن باقی لوگ، بہت سے لوگ تو اسے بھلا بھی چکے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا تھا ملک بنانے کا. اب ہر طرف معیشت کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات بہت کم ہوتی ہے. لیکن اہل حدیث چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصل دین کے وارث ہیں اللہ کے فضل سے، وہ دین جس کی آپ ہی نے بتایا کہ صرف 2 بنیادیں ہیں، صرف 2 بنیادیں، ترکت فیکم امرین، وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث. چونکہ نظریاتی طور پہ، تھیوریٹیکلی سارے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کتاب و سنت، لیکن یہ اہل حدیث ہیں جو نظریاتی طور پر اور کسی حد تک عملی طور پر بھی ان 2 بنیادوں کا جھنڈا اصل میں اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے ان پر یہ زیادہ واجب ہے، ہم پر یہ واجب ہے کہ باقی لوگ کیا ہمیں پاکستان کے مقصد کو بھلاتے ہیں تو بھول جائیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہمیشہ اس مقصد کو یاد بھی رکھیں اور اسے اپنے سامنے بھی رکھیں، اور اس کے حصول کے لیے جو تگ و دو اور جو محنت کر سکتے ہیں وہ کریں. بطور اہل حدیث آپ اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے قربانی دینا پڑے اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. اب بات کریں یہ کہ نظام مصطفیٰ ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے لانے کا، اس کے نفاذ کا، نفاذ اسلام یا نظام مصطفیٰ لانے کا فائدہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں ہی بتا دیا کہ نظام اسلام کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. ظاہر ہے اللہ کے احکام پر چلنا اور ان پر لوگوں کو چلانا اور اس کے مطابق ملک کا قانون بنانا اور قانون کا نفاذ کرنا، یہی ہے نفاذ اسلام. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک فائدہ ہے، اصل فائدہ آخرت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا وہ ایسے نہیں دیا کہ بس اسے جان لو، پڑھ لو اور بات ختم ہو گئی. اس پر عمل کرنا ہے، عمل کے لیے دیا، اور عمل انفرادی زندگی میں بھی کرنا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی کرنا ہے. اجتماعی زندگی کو چلانے والی، گائیڈ کرنے والی طاقت کیا ہے؟ حکومت. حکومت، حکام، اوپر والے ہوں یا نیچے والے ہوں، وہ اس پر چلیں بھی، اس پر چلائیں بھی، اور عوام بھی چلیں، ہم خود بھی چلیں. یہ مقصد ہے دین کا، اور اس کا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جب کچھ صحابہ نے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی، ظلم کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا جو دین میں لے کر آیا ہوں اگر یہ نافذ ہو گیا، اگر یہ پھیل گیا اور نافذ ہو گیا تو تمہیں دنیاوی مسائل سے بھی نجات ملے گی، تمہیں امن بھی ملے گا. یاد رکھیں، کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو اس کو درکار ہیں، جو اس کو چاہیے. ایک امن، سکون، اور دوسرا مضبوط معیشت.
اور ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس سے پہلے ان کی اہمیت میں قرآن کی نظر میں ان دونوں چیزوں کو جو اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری صورتوں میں سے اکثر آپ نماز میں پڑھتے ہیں سورہ القریش، اس میں مکے والوں پر، قریشیوں پر، لوگوں پر اپنے دو احسانات کا خاص طور پہ ذکر کیا. دو احسان لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہی دو نعمتیں، بھوک سے نجات دی، معاشی مسئلے کو حل کیا ان کے لیے اللہ نے، اور خوف سے نجات دی، امن سکون ان کو عطا فرمایا. اور یہ دو چیزیں، دو بڑی نعمتیں جو کسی قوم کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے، دیتا تو اللہ ہے لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے مادی، دنیاوی، ظاہری اسباب بھی کام میں لانے پڑتے ہیں، اور روحانی اور غیر مرئی جو دیکھے نہیں جاتے، روحانی اسباب، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اللہ سے دعا، اللہ کی طرف رجوع، یہ بھی کرنا پڑتا ہے. یہی اشارہ ہے جو اس آیت کریمہ میں کیا گیا جو شروع میں نے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایک بستی کی، کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، ہمارا ملک بھی اس کی ایک مثال ہے. آج کل ایک بستی کی مثال دی جس کو یہ دو نعمتیں حاصل تھیں. کانت آمنۃ مطمئنہ، پہلی نعمت یہ تھی کہ انہیں امن حاصل تھا، اطمینان حاصل تھا، سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، کوئی دہشت گردی نہیں، کوئی بم دھماکے نہیں، کوئی مار کٹائی نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی دشمن کا خطرہ نہیں، کوئی اندرونی خطرہ نہیں، کوئی بیرونی خطرہ نہیں. امن تھا، اطمینان تھا، سکون تھا. اور دوسرا یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے انہیں کھانے کے لیے، استعمال کے لیے چیزیں ملتی تھیں. زندگی مادی طور پر، معاشی طور پر بھی پرسکون تھی اور ویسے بھی پرسکون تھی امن کے لحاظ سے. یہ دو نعمتیں. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، بستی والوں نے ان دو بڑی نعمتوں کے ملنے پر شکر کی بجائے ناشکری کا طریقہ اور راستہ اختیار کیا. ناشکری، کفر، یعنی جو دین ان کے پاس بھیجا گیا تھا اس پر عمل نہیں کیا، اس کو نظر انداز کیا، اسے پسے پوچھ ڈالا. پھر کیا ہوا نتیجہ؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، امن، سکون خوف میں بدل گیا، خوف میں تبدیل ہوا. اور بھوک سے جو نجات ملی ہوئی تھی، بھوک ان پر مسلط ہو گئی، معیشت بھی برباد ہو گئی. کیا یہ کسی اور کی کہانی ہے؟ ہوگی کسی اور کی بھی، بہت سو کی ہوگی، لیکن آج ہماری بھی یہی کہانی ہے. ہم نے ملک کے قیام کا جو مقصد تھا اس کو فراموش کیا، اس کو پسے پش ڈالا، اسلام اور نفاذ اسلام کو بھلا دیا. ہم پر خوف بھی مسلط ہوا، ہم پر بھوک بھی مسلط ہوئی. قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، وہ خود بھی سچا ہے، اس کے رسول بھی سچے ہیں. سچی بات کی ہے. کتنی بڑی نعمت تھی ایک آزاد ملک کا ملنا. ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی سے بیک وقت آزاد ہونا بہت بڑی نعمت تھی. اس کا شکرانہ یہی تھا، صرف زبان سے نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں. اس کا شکرانہ، عملی شکر یہی تھا کہ ہم اس وعدے پر قائم رہتے
جو وعدہ بناتے ہوئے کیا تھا، اللہ سے کیا تھا کہ ہم اس میں تیرا دین نافذ کریں گے، لیڈروں نے بھی کیا تھا، عوام نے بھی کیا تھا، اس پر قائم رہتے، قائم نہیں رہے اس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ کا قانون ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، جو اقرار قول وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تم پورا کرو، میں اپنے وعدے سکون و اطمینان، چین دینے کے، معیشت بہتر بنانے کے، دنیا سنوارنے کے، آخرت بنانے کے سب وعدے تم سے پورے کروں گا۔ اور اللہ کی رحمت ایسی ہے، وہ کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، لیکن جہاں بار بار آتا ہے، بار بار اللہ پھر وقت کو واپس لے کے آتا ہے، موقع کو۔ آج بھی موقع گیا لیکن پوری طرح نہیں گیا، کس چیز کا؟ اپنے وعدے کو پورا کرنے کا، نفاذ اسلام کا، نظام مصطفیٰ لانے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں فائدہ بتانے جا رہا تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحابی آئے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا یہ دین جب آ گیا، ابھی تو میں نے اس کی دعوت کی ابتدا کی ہے، جب یہ آ گیا تو امن و سکون ہوگا، یہ بدامنی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ مثال دی آپ نے کہ یمن جیسے دور دراز علاقے سے ایک عورت چلے گی، جوان، خوبصورت، زیورات سے لدی پھندی، مکے تک آئے گی، بیت اللہ تک آئے گی، اور پورے راستے میں اس کی طرف بری نظر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہوا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہی عرب جو عملاً بھوکے ننگے تھے، صحرا نشین تھے، کھانے پینے کی، معیشت کی فراوانی اور اچھائی بہتری نہیں تھی، ان پر وہ دور بھی آیا کہ خیرات اسلام کے بعد، نفاذ اسلام کے بعد، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ دور بھی آیا کہ غنی امیر آدمی خیرات کا مال لے کر نکلتا تھا، صبح سے شام تک گھومتا تھا شہر میں، اور جس کے ہاتھ پر رکھنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہتا تھا اطلب غیری فانا غنی الحمدللہ، کسی اور کو دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے تو تمہارے جیسا نہیں تو بڑی حد تک غنی کیا ہوا۔ غنا بھی آیا، تمنگری بھی آئی، عمارت بھی آئی، معیشت بھی مضبوط ہوئی، بھوک بھی مٹی اور ختم ہوئی، امن بھی آیا، دو بڑی نعمتیں ملی اسی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ یہ تو ایک خلاصے کے طور پہ، اختصار کے طور پہ میں نے بات پیش کی، تھوڑی تفصیل میں جائیں، وقت نہیں ہے، میں اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کا باہمی کچھ اختلافات اور لڑائیوں کے باوجود مجموعی طور پہ، خاص طور پہ عمر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک اور گولڈن اور سنہری دور، جس میں نفاذ اسلام کی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات لوگوں کے سامنے کھل کر آئیں، عزت بھی ملی دنیا میں، غلبہ بھی ملا دنیا میں، فتوحات بھی ملی دنیا میں، غنائم بھی ملے، مال بھی ملا، امن بھی ملا، ساری نعمتیں دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پر ڈھیر کر دی اور نشاور کر دی۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ وہی عرب جو کمزور سمجھے جاتے تھے،
جن کے پاس نہ افرادی قوت تھی، نہ مناسب ہتھیار تھے، نہ کافی ہتھیار تھے، نہ وسائل تھے، نہ سواریاں تھیں، نہ رسد تھی، وہ غالب آئے اور انہوں نے مغلوب کیا کس کو؟ اس وقت کی سپر طاقتوں کو۔ آج کہتے ہیں جی امریکہ دنیا کی واحد سپر طاقت ہے، اس سے پہلے روس بھی تھا، اب وہ پھر سر اٹھا رہا ہے، بلکہ اٹھا چکا ہے۔ اور بھی ملک ہیں، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، کسی حد تک اتنا تو نہیں، فرانس ہے، اور بھی ملک ہیں۔ لیکن اس زمانے میں دو سپر طاقتیں تھیں، جس طرح آج سے کچھ پہلے روس اور امریکہ دو سپر طاقتیں آج کی دنیا کی، ہماری دنیا کی تھیں، اور اب پھر بن رہی ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں ایران اور روم یہ سپر طاقتیں تھیں، دونوں سرنگو ہوئیں، دونوں زیر ہوئیں، اور اس میں کمال مسلمانوں کے زور بازو کا تھا۔ زور بازو اپنی جگہ، ہتھیار میں نے کہا کم، دوسروں کے مقابلے میں وسائل کم، ہر چیز کم، زور بازو، لیکن اس بازو کے اس زور میں صرف جسمانی طاقت نہیں، دینی اور روحانی طاقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمانڈروں کو ایک گشتی چٹھی، جس کو سرکولر آج ہم کہتے ہیں، سرکولر لکھا، چٹھی سب کو بھیجی، اور لکھا کیا؟ کامیابی کا گر کیا بتایا؟ اوصیکم باجتناب المعاصی، میں تمہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ کامیابی کا نسخہ بتا رہے ہیں، اور اس کا فلسفہ بھی، اس کی حکمت، اس کی وجہ بھی بتائی۔ فَإِن كُنتُمْ سَوَاءٌ مَّعَهُمْ فِي الْبَاسِيَةِ فَلَهُمُ الْفَضْلُ فِي الْقُوَّةِ، اگر تم معصیت میں، گناہ میں، نافرمانی میں دشمن کی طرح ہو گئے، ان کے برابر ہو گئے، تو ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، پھر وہ اپنے وسائل اور اپنی تعداد کی وجہ سے تم سے جیت جائیں گے، تمہیں مغلوب کر لیں گے۔ لیکن اگر تم گناہوں سے بچو گے، اللہ کا ساتھ لو گے، تو وسائل کی کمی کے باوجود کامیاب تم ہوگے، وہ نہیں ہوگے۔ یہ نسخہ بتایا، اور صرف نسخہ نہیں، یہ کارگر نسخہ تھا، اس نے عمل بھی، اس نے اپنا اثر بھی دکھایا۔ حیران تھے مصر والے، حیران تھے چین والے، حیران تھے ایران والے، حیران تھے روم والے، کہ یہ تھوڑی تعداد، تھوڑے وسائل کے باوجود سینکڑوں ہزاروں میل اپنے وطن سے آ کے ہم پر قابو پا رہے ہیں، غلبہ پا رہے ہیں۔ کس طرح؟ اپنی حیرانی پریشانی دور کرنے کے لیے انہوں نے مشن بھیجے، جاسوسی مشن۔ پتہ کرو، جاسوس ہو، جا کے پتہ کرو یہ مسلمان جیتتے کیوں ہیں، کیسے ہیں، راز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے۔ تاریخ پڑھیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ ان جاسوسی مشنوں نے ملتی جلتی رپورٹیں آ کے دیں۔ انہوں نے کہا کہ امیرہم کانہ واحد منہم، ایک رپورٹ کے الفاظ ہیں، ان کا جو قائد اور امیر ہوتا ہے وہ انہی میں سے ایک ہوتا ہے، اس کی کوئی امتیازی شان اور نشان نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، مساوات ہے ان کے درمیان، برابری ہے ان کے درمیان۔ لا یعرف سیدہم من وزیہم، بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں ہے ان میں، اسلام کی تعلیم کے مطابق۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ رکبان فی النہار و رہبان فی اللیل، رات کو مسلح پہ سوار ہوتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اس سے جڑتے ہیں، اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں ہم سے۔
یہ راز ہے ان کی کامیابی کا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں اور میرے بزرگوں، نفاذ اسلام کی برکات ایسی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا، میں نے اشارے کیے ہیں، لیکن اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور پہلا مرحلہ، پہلے معاشرے، قوم، حکومت، ملک پر نظام مصطفیٰ اور اسلام کو نافذ کرنے سے پہلے میں اور آپ اپنے اوپر نافذ کریں اس کو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ وہ کسی نے درست کہا کہ جو اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا، اس نے ملک میں اور دنیا میں کیسے اسلام نافذ کرنا ہے؟ اپنے اوپر خود مسلمان بنے، اہل حدیث بنے، حدیث والا، حدیث پر چلنے والا، صرف حدیث پڑھنے پڑھانے جاننے والا سننے والا نہیں، حدیث پر چلنے والا بنے، قرآن پر چلنے والے بنے۔ اگلا مرحلہ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبیوں کو اسلام کے دائرے میں لائیں، اسلام کے نٹ میں لائیں، نفاذ اسلام ان پر کریں، اپنے بچوں کے نماز، دین کے دوسرے احکام پر چلنا شروع سے ان کو سکھائیں اور واچ کریں اور دیکھیں کہ اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پر عمل کرائیں، صرف بتائیں نہیں۔ اس کے بعد اگلے مرحلے آتے ہیں محلے کے بھی اور علاقے کے بھی اور قوم کے بھی۔ پہلے شروع تو کریں، اپنے سے شروع کریں۔ تو نفاذ اسلام اور نظام مصطفیٰ کا قیام بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے لیے ابتدا گھر سے کرنی ہوگی۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم انگریزی میں کہتے ہیں، گھر سے شروع ہوتی ہے نیکی، گھر سے نیکی شروع ہوتی ہے، اس کو گھر سے شروع کریں اور پھر آگے تک جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر محترم کے اس عظیم الشان اور طریق ساز خطاب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خطیب پاکستان مولانا محمد ناصر مدنی صاحب کے خطاب سے قبل سب سے پہلے تشریف لانے والے شیر اہل حدیث، بزرگوار، بیماری کے باوجود تشریف لائے، بابا جماعت، بابا تبلیغ، محترم جناب حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب مختصر خطاب انہوں نے فرمانا ہے، اور ان کے بعد مولانا محمد ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بٹ صاحب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عرصہ دراز سے ید اللہ علی الجماعت پر خطاب فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سپاہی ہے ہم دین کے دائی ہیں، ہم حق کے سپاہی ہیں، ہم دین کے دائی ہیں، ہم دین کے دائی ہیں۔ کی زبان سچ کی زبان، منہج اہل حدیث کی وادن سے جان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم۔ یہ بچھی ہوئی زمین، بلند و بالا آسمان، گرجتے ہوئے بادل، کڑکتی ہوئی بجلیاں، گہرے سمندر، اونچے پہاڑ،
بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا، لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت، اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں، حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار لاتعداد ان درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، مجھ سے پہلے آپ نے جتنے خطابات سنے، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں مکمل قابل عمل۔ اگر جلسے کو یہاں بھی بند کر دیا جائے تو مقصد حل ہو چکا ہے۔ جہاں تک آپ کو سمجھ آئی اس سے چند قدم آپ کو آگے لے جانا چاہوں گا، یہ سمجھ کر کہ آج یہ اجتماع توحید کے پرستاروں کا اجتماع ہے، یہ اجتماع سنت کے طلبگاروں کا اجتماع ہے، یہ اجتماع صحابہ کے جانثاروں کا اجتماع ہے، یہ اجتماع اہل بیت کے حقداروں کا اجتماع ہے، یہ اجتماع اولیاء کے وفاداروں کا اجتماع ہے، یہ اجتماع شرک و بدعت سے بیزاروں کا اجتماع ہے، یہ اجتماع رسومات اور خرافات سے بیزاروں کا اجتماع ہے، یہ اجتماع پاکستان اور نظریہ پاکستان کے وفاداروں کا اجتماع ہے، یہ اجتماع امت مسلمہ کے خیر خواہوں کا اجتماع ہے، یہ اجتماع مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے دلداروں کا اجتماع ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے میں آپ کو اگلا سٹیپ بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی شک نہیں، نظام مصطفیٰ سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے بلند، کوئی شک نہیں، مگر صرف نام کی حد تک گزارا نہیں ہوگا جب تک اس پہ کام نہ ہوگا۔ اپنے گھرانوں میں ابھی مجھ سے پہلے امیر محترم نے اپنی ذات پر، اپنے مکانوں اور دکانوں پر اس کے نفاذ کی ذمہ داری آپ کی لگائی ہے، اور ایوان بالا میں جس کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، مگر وہ پیار سے نہیں کریں گے، ادب سے نہیں کریں گے، ریکویسٹ سے نہیں کریں گے، وہ کریں گے تو آپ کی بیداری سے کریں گے، جس کا میں آج اپنے پلیٹ فارم سے اعلان کر رہا ہوں۔ مدہوش نہیں ہیں، بیدار ہیں ہم، مدہوش نہیں ہیں، بیدار ہیں ہم، ہر آفت پر ہوشیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، حق سچ کے پہرے دار ہیں ہم۔ اس انداز میں نکلنا ہوگا، اس انداز میں چلنا ہوگا۔ توجہ کرنا، اگر میں آپ کو اپنے اسلاف کی اس پاکستان کو کس طرح بنایا یہ بیان شروع کر دوں، وقت چاہیے، جو موجود نہیں، سٹیج آپ کے سامنے سجا پڑا ہے، اس کے لیے جو قربانیاں دیں اس کا تذکرہ کروں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر ٹائم نہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری بتانا چاہتا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، تیری ذمہ داری کیا ہے۔ 106 راوی روڈ سے آپ کو آواز آئے، پیار کر لو، آپ کر لیں، آپ کو آواز آئے، ہوشیار ہو جاؤ، آپ ہو جائیں،
آپ کو آواز آئے ہتھیلی پہ جانے رکھ لو، آپ رکھ لیں، آواز آئے پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ، آپ ٹکرا جائیں، آواز آئے بڑے سے بڑے کی دستار پکڑ لو، آپ پکڑ لیں، آواز آ جائے اس پیارے محبوب کا قدم پکڑ لو، آپ پکڑ لیں، مگر یاد رکھنا میری تاریخ بتلا رہی ہے، میرا اعلان یہ ہے، میرا سر کاٹ سکتے ہو، مجھے جھکنا نہیں آتا، چلنے کی عادت ہے، مجھے رکنا نہیں آتا۔ یہ میری سیرت ہے، میرا کردار ہے، میرے اسلاف کا کمال ہے، اسی انداز پہ ہم چلیں گے تب بات بنے گی۔ پہلے بھی ایسا ہوا، پورے ملک میں ایک فرد، ایک فلاسفر، کوئی ملا مولانا مجھے نہیں بتا سکتا جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، اس سے پہلے بھی دعویٰ یہی ہے، میں اپنی ذات کا کرتا ہوں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے ہم نے ملک میں کسی انٹرنیشنل پالیسی کو، کسی ملکی پالیسی کو نہیں دیکھا جو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بنائی ہو اور وہ ناکام ثابت ہوئی ہو یا غلط ثابت ہوئی ہو۔ لوگ اور ہوں گے، آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں، آج کچھ کہیں گے کل کچھ کہیں گے، آج نام رکھا کل بدل گیا، آج نام رکھا یا کسی نے بدلنے پہ مجبور کر دیا، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ 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 نہ، چونکہ یہاں لگام اپنے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اپنے ہاتھ میں ہے، فیصلہ 500 علماء کرتے ہیں، ایک نہیں کرتا کہ بدل نہ پڑے، یہی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی پالیسی کی فضیلت ہے۔ اور نظام مصطفیٰ بھی، دین اسلام کی آبیاری بھی تب ہوگی جب اس پالیسی پہ چلا جائے گا۔ اب یہ میرا اور تیرا فرض ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ بکریاں بنیں، سختی ہو تو سر جھکا جائیں، نرمی ہو تو سر اٹھا لیں، نہ نہ بابا، نہ بابا نہ، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی پالیسی نہیں ہے، یہ اہل حدیث کی غیرت کے خلاف ہے۔ اہل حدیث میدان میں نکلا ہے، یہ اعلان کرتے ہوئے نکلا ہے، تو صاحب قوت ہی صحیح، مانا کہ ہم میں دم نہیں، اب فیصلہ ہے آخری، یا تم نہیں یا ہم نہیں۔ ایسے نکلا جائے گا، ایسے کامیاب پالیسیاں ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہوتی تو نتھویں ہاں جی، تو فتویں لبیک، اوے تیرا نا کریم رکھ دیتا ہے اچھا جی، اور تیرا نا ذلیل رکھ دیتا ہے اچھا جی، نہ 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 نہ، ایسے کام نہیں چلتا۔ اس کو غلامی کہتے ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں نام کس کس کا غلام رکھ دیا ہے، اس کو غلامی کہتے ہیں کہ اپنی جماعت پہ، اپنی ذات پہ، اپنے انداز میں، اپنے گھر میں، اپنے گروہ میں اپنی مرضی کا نام بھی نہ رکھ سکیں، اپنی مرضی کا کام بھی نہ کر سکے، نہ مرضی سے کھانا کھا سکے، نہ مرضی سے پانی پی سکے۔ اس کو پالیسی نہیں کہتے، اس کو جماعت نہیں کہتے، جماعت پالیسی موقف۔ مزید توجہ کرنا، میں جانتا ہوں آپ توجہ سے سن رہے ہیں، میری نظریں آپ کی چمکتی ہوئی پیشانیوں پہ، آپ کے دھمکتے ہوئے چہروں پہ ہیں، ذرا مزید توجہ کرنا، سارے کام آ جائیں گے۔ یہ میرے الفاظ ہیں آج کی اس نشست کے آخری، اس گلدستے کو پکڑ لینا، اس کی خوشبو سونگھنا، جب شیطان ورگلانے لگے، بہکانے لگے، اس کی خوشبو لے لینا، شیطان بھی بھاگ جائے گا، اپنا دماغ بھی معطر ہو جائے گا۔ فرائض اس میں، ہاں فرائض اس میں موجود ہیں، ادائیں اس میں موجود ہیں، رہنمائی اس میں موجود ہے، نتیجہ اس میں موجود ہے، کامیابی اس میں موجود ہے۔ توجہ کر، میں ذرا عرض کرتا چلوں، کفر کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا، غیر اللہ کی گردن پر لا کی تیغ چلاتا جا، تو تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا، حاکم ہے صرف ایک اللہ، دنیا کو سمجھاتا جا، حاکم ہے، حاکم ہے۔ ہائے، چاہتا تھا نہ پڑھوں مگر دل مجبور کر رہا ہے اور زبان بھی بیان کرنا چاہتی ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، وہ تھے یہ انہوں نہ بھولیا جی، میں پھر شروع کرنا، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر رہزن کو میں راہ پر کہہ دوں
یہ مشکل ہے، مشکل میں خود خدا مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو مشکل کشا کہہ تو یہ مشکل نہیں۔ تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا، تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا، امن فقط اسلام میں ہے، گور کی بات بتاتا جا، اور موت سے ڈر کر جینا کیا، موت سے آنکھ لڑاتا جا، خیر صبح تو آہ نہ کر، آگے پیر بڑھاتا جا، مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑ، ظالم سے ٹکراتا جا، جان بچے یا چلی جائے تو ایمان بچاتا جا۔ ماشاءاللہ یہ تھے شیر اہل حدیث حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی اس کانفرنس کے